کیا چیز ہے توبہ؟ ایک وقت کی سچی توبہ زندگی بھر کے گنہگار کو صرف معاف نہیں کروا سکتی، اللہ کا ولی بنا سکتی، ایسی زبردست چیز ہے۔ ایک نوجوان تھا، بہت مالدار تھا اس کا باپ، اچانک بیمار پڑا اور انتقال کر گیا۔ نوجوان لڑکا بغیر محنت کے اس کو بہت سا مال اپنے باپ کی وراثت میں مل گیا۔ جب کسی کو بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ اس مال کو صحیح خرچ نہیں کر پاتا، عیاشیاں کرتا ہے، اڑاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے علاقے میں ہندوؤں کے اندر ایک عجیب رواج دیکھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیوں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عقل مندی اور کی بات ہم کو کہیں سے بھی ملے ہم کو لے لینی چاہیے۔ میں نے ان کے اندر ایک بہت عجیب بات دیکھی، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے اندر، کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں نہیں بٹھاتے، شروع میں بالکل نہیں بٹھاتے۔ سندھیوں کو بھی دیکھا میں نے، پنجابیوں کو بھی دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو کاروبار میں نہیں بٹھاتے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم کہیں جا کر نوکری کرو، خود کروڑ پتی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کے مالک ہیں، اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں تم جا کر کسی ریسٹورنٹ میں کیشیئر بنو۔ اب بیٹا بیچارہ نوکری کر رہا ہے، لیٹ آتا ہے 5 منٹ تو سیٹھ کی ڈانٹ کھاتا ہے، اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، تب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کاروبار کس مشکل سے ہوتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کمائی ہوتی کیسے ہے۔ جب اس کو 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال خوب اچھی طرح رگڑ دیتا ہے اس کا باپ، تب کہتا ہے اب تم اپنے کاروبار میں میرے ساتھ بیٹھو۔ ڈائریکٹ نہیں بٹھاتا، اس لیے وہ ڈائریکٹ بیٹھے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے پچھلے 40 سال میں 50 سال میں کس محنت سے کاروبار کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اکثر لڑکے اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال نہیں پاتے ہمارے معاشرے میں، وہ برباد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس نوجوان سے غلطی ہوئی کہ جو اس کو مال مل گیا تھا مفت میں باپ کے مرنے کے بعد، وہ مال اس نے اڑانا شروع کر دیا۔ شراب و شباب و کباب و جوانی اور زنا، فحاشی اور تماشا۔ ماں اس کی بہت نیک تھی، بیوہ ماں، وہ بہت سمجھاتی رہی اپنے بیٹے کو، بہت سمجھاتی تھی، بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے، مال کو بھی برباد کر رہا ہے، بیٹا پچھتائے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ لیکن نشہ تھا، نشہ، جوانی کا نشہ، دولت کا نشہ، شراب کا نشہ، کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور اس کی ماں حضرت حسن بصری کے بیان میں جایا کرتی تھی، ان کی مجلس میں جایا کرتی تھی، تو بار بار بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا ایک بار تو میرے ساتھ چلا چل، ان اللہ والے کو دیکھ تو لے، ان کے بیان میں بیٹھ، شاید تیرا دل بدل جائے۔ لیکن اللہ بچائے جوانی اور دولت کے نشے سے کہ وہ ماں کی بات کو کبھی اس نے مانا ہی نہیں، تم جایا کرو بڑی بھی، میں نے کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے، عیاشی کرتے 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 ایسا بیمار پڑا کہ کسی علاج سے فائدہ نہیں، بستر سے لگ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور بالآخر خود وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت قریب ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ اس زمانے کے حکیموں نے بھی کہہ دیا اس کا مرض اب لا علاج ہے، اب چند دن کا مہمان ہے۔ تب بھی ماں کے سمجھانے پر اس کی سمجھ میں شروع میں نہیں آیا، ماں روتی رہی، اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ ماں کو فکر تھی کہ بیٹا اب دنیا سے جائے گا، میں اکیلی ہو جاؤں گی، چلو اللہ میرا رب ہے۔ اصل تو فکر ماں کو یہ تھی کہ مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر ہوگا، کیا ہوگا آخرت میں میرے بیٹے کا۔
بہت سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آیا. ماں بیچاری کیا کر سکتی تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ بالکل جب موت قریب آ گئی اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے, تب بیٹے کو کچھ خیال آیا اور بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں, زندگی بھر تم مجھے سمجھاتی رہی, میں نہیں مانا, اب تو میں چند لمحوں کا مہمان ہوں, چند لمحوں میں میرا دم نکلے گا, میں جا رہا ہوں, میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی موت کو. ماں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا, میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے, کیسے توبہ کی جاتی ہے. ماں, ایک احسان کر دو, حضرت حسن بصری کے پاس چلی جاؤ اور ان سے درخواست کر دو کہ اللہ کا ایک گنہگار بندہ دنیا سے جا رہا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, اس کو توبہ کرنا آتا نہیں اور وہ آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا, آپ چلے آئیے اور آ کر توبہ کرا دیجیے. ماں خوش ہو گئی کہ چلو اتنا تو کہا بیٹے نے. جلدی جلدی اس نے چادر اوڑھی اور پہنچی حضرت حسن بصری کے پاس اور جا کر درخواست کی کہ حضرت, میں وہی بدنصیب عورت ہوں, بار بار آپ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرواتی رہی, لیکن ابھی تک تو نہیں مجھے لگتا تھا کہ کچھ اس کا دل بدل رہا ہے. اب تو پتہ نہیں میں واپس جاؤں گی, اس حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ زندہ پاؤں گی یا مر چکا ہوگا. اس نے مجھے بھیجا ہے, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتا. حضرت سے درخواست کر دو کہ وہ آ جائیں, مجھے توبہ کرا دیں, میں اس لیے آئی ہوں, آپ کا کرم ہوگا, آپ چلیے اور چل کے توبہ کرا دیجئے. حضرت حسن بصری نے فرمایا اس وقت میں نہیں جا سکتا, مجھے درس دینا ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں, میں اس وقت تو نہیں جا سکتا. معذرت کر لی انہوں نے. ماں واپس آ گئی, دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا لڑکا, سانس اکھڑ چکی تھی. کیا ہوا ماں؟ ماں نے بتایا کہ بیٹا, زندگی بھر میں تجھ سے کہتی رہی کہ تو ان کے پاس چلا چل, تو نہیں راضی ہوا, آج ان سے درخواست کی تو انہوں نے معذرت کر لی, میں کیا کروں, تیرا نصیب ہی خراب. تب اس نوجوان لڑکے کو اچانک ایک خیال ہوا اور بس وہ رونے لگا. ایک چیخ نکلی اس کی زبان سے, اس نے کہا اللہ, میں آپ کا روئے زمین پر سب سے گنہگار بندہ ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت کو بلایا تھا, حضرت نہیں آ سکے. اللہ, آپ معاف کرنا چاہیں تو حضرت حسن کے بغیر بھی آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں. آپ مجھے معاف کرنے کے لیے حضرت حسن کی کیا آنے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ, مجھے توبہ کرنا نہیں آتا مگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, 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 معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. یہی کہتا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا. ماں بیٹھی روتی رہی, تھوڑی دیر کے بعد اٹھی, کیا کرتی, وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا. ماں محلے کے لوگوں کے پاس گئی, محلے کے لوگوں کو بتایا میرا بیٹا انتقال کر گیا, میں گھر میں اکیلی عورت ذات ہوں, تم میری مدد کر دو. جو کچھ بھی اس کا کفن وغیرہ کا کپڑا ہے سب رکھا ہے, میں پردے میں جاتی ہوں, تم آ جاؤ اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ, نہلاؤ, کفن پہناؤ اور دفنا دو, اور نماز جنازہ جس کے بارے میں تم لوگ مشورہ کر کے طے کرو وہ پڑھا دیں. لوگ آئے اور لے گئے اور تیاری شروع کر دی, غسل کی اور کفن دفن کی. اس بیچ میں خیال آیا ماں کو کہ میں ایک بار پھر جا کر حضرت حسن سے درخواست کروں کہ وہی نماز جنازہ پڑھا. تو پھر وہ گئی, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, اس کی محبت کو ہزاروں سلام. پہنچی وہ, حضرت میں پھر آئی ہوں, معاف کر دیجیے گا, بیٹے کا انتقال ہو گیا. اگر آپ تشریف لے چلیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں تو شاید میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے. حضرت حسن بصری کو زندگی بھر کے معمول کے خلاف ایک جلال آ گیا, غصہ آ گیا, اور یہ سنتے ہی کہا جس بندے نے زندگی بھر ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا, کسی اور سے پڑھوا. واپس آ گئی بیچاری.
ادھر جنازہ تیار ہو گیا، مشورہ ہونے لگا کہ کس سے نماز پڑھوائی جائے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے پوچھنے لگی کون صاحب ہیں؟ تو باہر سے جواب آیا میں حسن ہوں۔ حضرت آپ آ گئے؟ حضرت حسن بصری آپ تشریف لے آئے، اللہ آپ کا رتبہ بلند کرے، اللہ آپ کا درجے بلند کرے، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا سنو تو میں کیوں آیا ہوں، سن لو، میں نے تو تم کو ڈانٹ کر واپس کر دیا کہ میں ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن میں تم کو واپس کرنے کے بعد میرے تھوڑے آرام کا وقت تھا، میں آرام کرنے کے لیے ذرا سا لیٹنے لگا تو بس آنکھ لگ گئی میری، اور میں کیا دیکھتا ہوں کوئی آواز ہے گرجتی ہوئی، میرے اللہ مجھ کے کہنے حسن لبئی، جی میرے رب۔ فرمایا حسن سنو، جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اگر تم نے میرے اس دوست کی نماز جنازہ نہ پڑھائی تو جو کچھ تم کو دیا ہے سب واپس لے لوں گا، اس لیے بہن مجھ پر احسان کر دو، مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا دو، ورنہ میں لٹ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کتنے کریم ہیں کہ زندگی بھر کا ایک گنہگار نوجوان اس حالت میں گیا ہے کہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مگر سچے دل سے اس نے توبہ کی تھی تو اللہ آپ نے صرف توبہ کو قبول نہیں کیا، آپ نے پل بھر میں اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اتنے پیارے رب کو ہم ناراض کر دیں، اس رب کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ ہے توبہ، یہ چیز ہے توبہ۔ سچے دل سے توبہ نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔